کرنے والے اللہ سے تجارت کر لیں، اللہ کی مان کر اپنے گھر کو خوشیوں سے بھر لیں، ایک ٹھکانہ آخرت بھی ہے، اس محل کی بھی زیب و آرائش کر لیں۔ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کو بابرکت بنایا ہے، رحمتوں کا مہینہ بنایا ہے، بخشش کا سماں بنایا ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے یہ فرماتا ہے رمضان المبارک کے مہینہ میں کہ میرے فرشتوں میری تسبیح بند کر دو، میرا ذکر کرنا بند کر دو، بلکہ آج سے تمہارا یہ کام ہے کہ تم نے مومنوں کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے۔ اللہ تعالی بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جو فرشتے دن رات اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہنے پر لگا دی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے، رمضان المبارک کے مہینہ میں جب افطار کا وقت آتا ہے اور روزے دار افطاری کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ افطاری کرنے کے قریب ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب روزہ افطار کرنے کا عین وقت ہو تو وہ اس وقت روزہ افطار کرے۔ تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ جو بندہ ہے یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا، اس کو کس بات نے روکا ہوا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری محبت کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم سب گواہ رہنا، میں نے اسے بخش دیا۔ اتنی بڑی بخشش، اتنا بڑا سماں کہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے مہینہ کو اتنا بابرکت بنایا کہ اگر اس کے اندر ایک نفل ادا کیا جائے تو وہ فرض کے برابر ہوتا ہے، اور ایک اگر فرض ادا کیا جائے تو وہ 70 گنا بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے اس شخص کے لیے بخشش رکھ دی ہے جو انسان دن کے وقت روزہ رکھے اور رات کے وقت اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور یہ تراویح میں کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالی اس انسان کو ہر سجدے میں تقریباً 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں اور 40 سجدوں میں اللہ تعالی اسے 60,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے! اور صرف یہ انعام نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انعام ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے بخشش کا پروانہ عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، 4 ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ اللہ کا کھلا ہوا ہے، اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے گا۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ پہلا وہ شخص رمضان المبارک میں ہر وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے، جو تراویح میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روزہ اور تراویح کی برکت سے ہر شخص کو معاف فرما دیتا ہے، صرف 4 لوگوں کے علاوہ۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ان میں سب سے پہلا شراب کا عادی، جس کی عادت ہو شراب پینا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہو، اور والدین کے نافرمان دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو شروع کر دیتا ہے، کیونکہ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینا ہے۔ شرک و بدعت کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب کے ساتھ دے گا، لیکن والدین کی نافرمانی کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے بدلے اس کو ضلالت کا جو ہار ہے، جو ضلالت کی مالا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں دنیا میں پہنا دیتا ہے اور اس کا عذاب دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، کسی نے مامے کے ساتھ تعلق توڑ دیا، کسی نے چاچے کے ساتھ تعلق توڑ دیا، کسی نے پھپھی کے ساتھ تعلق توڑ دیا، کسی نے بھائی کے ساتھ تعلق توڑ دیا، کسی نے بہن کے ساتھ تعلق توڑ دیا۔ رشتہ داروں عزیز و اقارب میں جتنا بھی کوئی شخص اگر تعلق توڑ کے بیٹھا ہے تو پھر اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ شخص ہے
کہ جو کینہ رکھتا ہے، کینہ کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے بغض رکھنا، یعنی کہ کسی کو کوئی شخص پسند نہیں آ رہا، وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں بغض رکھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص اس کی ٹانگیں کھینچے، اس کا نقصان چاہے، اور اگر خود نہ کر سکے تو دل میں تمنا لے کے پھرے کہ کسی بھی طریقے سے اس کا نقصان ہو جائے، اور جو شخص ایسا سوچے وہ کینہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کینہ رکھنے والے کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص اس بات کو سن رہا ہے، اگر کسی کے اندر یہ بات ہے، تو یہ موقع ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بخشش کو عام کر دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات ہی انعامات کر دیے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا بار بار آنا، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا سما باندھ رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کو راضی کریں رمضان المبارک میں، اور جہاں پر تجارت کرتے ہیں ہم دنیا میں، تجارت جہاں تک ہو سکے کریں، لیکن یہی تجارت ہم اللہ کے ساتھ بھی کریں، نیکیوں کی تجارت، اپنے گناہ بخشوانے کی تجارت، ہم اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے ہم اللہ کے دین پر چلیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ رمضان المبارک خاص اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ روزے دار کے لیے تو دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، دوست پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا خاص وظیفہ کیا ہے؟ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کے حبیب، پیارے محبوب، ہمارے محبوب، اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں زیادہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید فرمایا کرتے تھے۔ تو یہی وظیفہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جتنا وقت ہو آپ قرآن پاک کو دیں، تلاوت قرآن مجید کریں۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ہمیں ہر کوشش کر کے اپنے آپ کی بخشش کروانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق روزے رکھنے ہیں، ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق افطار کرنی ہے، ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق سحر کرنی ہے، رات کو قیام کرنا ہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔